بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنا کے سختی سے روکنے کے باوجود بھی امریکی اسپیکر نے تائیوان کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے چائنا شدید غصے میں آیا اور اس نے اپنی تمام فوج کو ہائی الرٹ جاری کر دیا اور اپنی توپوں سمیت تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور تائیوان پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس میں 9 ہائپرسونک میزائل شامل ہیں۔ ان میزائلوں نے تائیوان میں کیا تباہی مچائی ہے، اس کا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب جاپان نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے فوجی مشقوں کا بہانہ بنا کر میزائل فائر کیے ہیں، جن میں سے 5 میزائل جاپان میں گرے ہیں، اور جاپان نے کہا ہے کہ چائنا امریکی اسپیکر کو بنیاد بنا کر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ چائنا اور تائیوان میں مسئلہ کھڑا کرنے میں امریکہ نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، کیونکہ امریکہ چائنا سے براہ راست نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس کی نظر ہمیشہ چین کے پڑوس پر ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ تائیوان کو چین سے لڑوانے میں ہے تاکہ اس کو ایک جنگ میں دھکیل کر اس کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ امریکہ اپنا سپریمیسی والا ڈنکا بجاتا رہے اور پوری دنیا پر اس کا راج رہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ چائنا پر بھی اپنا قبضہ جمائے، اور وہ تائیوان کو چائنا کے ساتھ لڑوانے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ چائنا سمندر میں امریکہ نے 150 جنگی جہازوں سے لدا ہوا بیڑا اتار رکھا ہے کہ اگر تائیوان اور چائنا کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو وہ تائیوان کی مدد کر سکے۔ اور دوسری جانب چائنا نے بھی امریکی جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے DF-17 تیار کر رکھا ہے۔ DF-17 جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایسا میزائل ہے جو اپنے ٹارگٹ کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور یہ ایک لانگ رینج میزائل ہے۔ DF-17 ہائپرسونک میزائل ہے، جسے بلاسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے ون چائنا پالیسی بنا رکھی ہے، جس کا مطلب ہے ایک چائنا، کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ تائیوان، ہانگ کانگ اور چین کو ایک ساتھ جانا جائے۔ اس لیے اس نے 2040 تک کا الٹیمیٹم دے رکھا تھا کہ تائیوان اس کا حصہ بن جائے، ورنہ چائنا اپنی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تائیوان کو طاقت کے بلبوتے پر اپنا حصہ بنا لے گا، کیونکہ چائنا کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور تائیوان کو اپنی کٹ پتلی بنا کر چائنا کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے چائنا سمجھتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ تائیوان پر اپنا قبضہ واپس لے۔ دوسری جانب امریکہ چاہتا ہے کہ تائیوان کسی بھی صورت چین کا حصہ نہ بن سکے۔ اب آنے والے وقت میں یہ تناؤ کتنا بڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حقیقت سپیکس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ والسلام۔